I do not like them, but I defend the right to disagree. This is part of freedom of expression. اور سب سے بڑی وجہ جو بتائی جا رہی ہے اس کے جلانے کی کہ گورنمنٹ بھی انوالو ہے، گورنمنٹ نے اس کو اپروو کیا ہے تبھی اس نے قرآن پاک جلایا ہے. Objectionable are not necessarily illegal in a sovereign legal system. اور ہماری نظر میں یہ بہت زیادہ ڈینجرس ٹائپ کی ہیٹ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسلامک ورلڈ میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جگہ جگہ. آج وہ IMF کے پروگرام جو کہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں پاکستان کو صرف 9 ماہ کے لیے دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے پروگرام ہے، یہ کوئی لانگ ٹرم پاکستان کا فائدہ نہیں ہے. 9 منتھ کی $3 بلین کے ایگریمنٹ کے لیے کر لیا ہے، اور اس میں یہ اللہ کا اتنا زیادہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ قرض مل گیا. یہ ہماری حالت ہے. 14 مہینے ہو گئے ہیں، 14 منتھس. حکومت پہ تنقید کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے میڈیا کو. جو کچھ لوگ بولتے ہیں انہیں بھی کالیں آ جاتی ہیں. زیادہ تر کو خرید لیا گیا ہے، باقی سب کو ڈرا دیا گیا ہے. سچ تو یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی ہم نے قرض پہ ہی گزارا کیا. قائد اعظم کے زمانے سے لے کے آج تک کبھی ہم انڈیپینڈنٹ اور اٹانومس نہیں ہوئے. وہ IMF بھی ان پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اتنے بڑے چور ہیں. ملا کہتے ہیں کہ عورت کو کبھی بھی مردوں کی برابری کا درجہ تو نہیں مل سکتا ہے، اور یہ یونیفارم سول کوڈ ہی اسی لیے رہا ہے کہ مسلمان عورتوں کو برابر کا درجہ مل جائے. دوستو، کل آپ نے یہ خبر سنی تھی کہ سویڈن میں کل عید کے دن قرآن کو جلایا گیا تھا، جس پر پوری مسلم دنیا نے سویڈن کے خلاف ویرودھ درج کرایا. ان سب کے بیچ نیٹو کے چیف نے اس قرآن کے میٹر میں اپنا سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن کو جلایا جا رہا ہے وہ آفینسو ہے پر الیگل نہیں ہے، یہ فریڈم آف ایکسپریشن میں آتا ہے. وہیں دوستو، پاکستان کی کڑی محنت کے بعد پاکستان کو IMF سے بھیک مل گئی، جس کے بعد پاکستانی پرائم منسٹر نے اپنے خدا کو یاد کرتے ہوئے دیش کی جنتا کو یہ خوشخبری دی، اور آج پورا دیش خوشی سے جھوم رہا ہے کیونکہ انہیں IMF سے قرضہ مل گیا ہے. سویڈن کے اندر ایک مرتبہ پھر سے قرآن مجید کی بے حرمتی کا واقعہ، قرآن مجید کو جلائے جانے کا واقعہ پیش آیا، اور سویڈن کی اتھارٹیز کی اجازت سے جو ملعون تھے انہوں نے مسجد کے باہر عید الاضحیٰ کے روز یہ مظاہرہ کیا اور یہاں پر قرآن مجید کو نظر آتش کیا گیا. مسلم دنیا کا رد عمل سامنے آ رہا ہے، اسپیشلی ترکی، جس کی وجہ سے سویڈن کے اندر یہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ترکی وہ ملک ہے جس نے سویڈن کی نیٹو کی ممبرشپ کو ابھی تک اپروول نہیں دیا. اس وجہ سے سویڈن کے اندر ترکی کے خلاف مظاہرے چلتے ہیں. اردوان کا جو پتلا ہے وہ بھی جلایا جاتا ہے. صحافی آپ کو نظر آ رہے ہیں جو صرف چند دن پہلے تک کہہ رہے تھے کہ حکومت نے بڑا کارنامہ کر دیا، IMF کو گڈ بائے بول دیا ہے، IMF کی ڈکٹیشن لینے سے انکار کر دیا ہے، انہوں نے پلان B پہ عمل شروع کر دیا ہے، 1000 ارب ڈالر کی معیشت بنانے کا فارمولا نکل آیا ہے، اب IMF کی ضرورت نہیں رہی ہمیں. یہ صرف چند دن پہلے جو کہہ رہے تھے. آج وہ IMF کے پروگرام جو کہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں پاکستان کو صرف 9 ماہ کے لیے دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے پروگرام ہے، یہ کوئی لانگ ٹرم پاکستان کا فائدہ نہیں ہے، اس پہ دھمالے ڈال رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ یو ٹرن نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے، یہ سب بڑے گھر کے لیے کام کرتے ہیں. کچھ تنخواہ دار ملازم ہیں، کچھ ممنون ہیں، کچھ مجبور ہیں، لیکن یہ سب کام کرتے ہیں. ان کی غیرت مر چکی ہے، ان کی خودداری مر چکی ہے، عزت تو ویسے ہی ان کی کوئی نہیں ہے. یہ اس لیے ایسے کرتے ہیں. دس از ناٹ اے یو ٹرن. ان کو جو میسج آتا ہے یہ وہ آگے چلا دیتے ہیں. 14 مہینے ہو گئے ہیں، 14 منتھس. حکومت پہ تنقید کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے میڈیا کو. جو کچھ لوگ بولتے ہیں انہیں بھی کالیں آ جاتی ہیں. زیادہ تر کو خرید لیا گیا ہے، باقی سب کو ڈرا دیا گیا ہے. جو تنقیدی آوازیں سوشل میڈیا پہ ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے مارا جا رہا ہے، ان کی فیملیز کو. یہ میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. عمران خان نے صرف یہ کہا تھا کہ ہمیں آپ 6 مہینے دے دیں جب حکومت میں آئے تھے، اور ہمیں ذرا معیشت کو ٹھیک کرنے کے دوران ناجائز تنقید کا سامنا مت بنائیے گا. صحافی حضرات باہر آئے اس میٹنگ سے اور لوگوں کو کہنا شروع کر دیا جی وہ جی کہہ رہے ہیں ہم پہ تنقید نہ کرو، یہ فاشزم ہے، یہ ہے. 14 ماہ ہو گئے ہیں تنقید نہیں ہو رہی اب میڈیا پہ. کارکردگی آپ کے سامنے ہے. آج IMF کا پروگرام، بجلی کی قیمت اوپر، گیس کے اوپر اور ڈیزل کی بھی 7 روپے قیمت مزید بڑھا دی گئی ہے. ابھی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں انتہائی نیچے آئی ہوئی ہیں. عمران خان جب حکومت سے گئے $110 تھی پر بیرل، اب 70 ہیں. اس قدر نیچے آئی ہوئی ہے قیمت. لیکن آپ دیکھ لیں کہ کیا قیمت ہے پاکستان میں. اور یہ جو 9 ماہ کا معاہدہ ہے یہ بھی تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے ملیں گے. میں نے شاید $1 ارب کہہ دیا تھا کہ 3 قسطیں، ہو سکتا ہے یہ ہر مہینے تھوڑے تھوڑے دیں ہم کو $200-300 ملین 9 مہینے تک، کیونکہ اس حکومت پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ان کے تو فوراً میں اکاؤنٹ بھرے جائیں گے. IMF مائٹ ایز ویل جسٹ ان کو آف شور اکاؤنٹوں میں پیسے ڈالتے، کیونکہ انہوں نے پاکستان پہ تو لگانا نہیں ہے.
तो वो IMF भी इन पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, ये इतने बड़े चोर हैं। तो ये है साफियों की हकीकत। आते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग पे। इन्होंने फाशिज्म को एक आर्ट बना के रख दिया है। जो जुल्म और बर्बरियत है ना, इन्होंने इस आर्ट को परफेक्ट कर दिया है, एक नए लेवल पे ले गए हैं। को सिर्फ लोगों ने यही बताया है कि पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह है। मैंने भी यही पढ़ा जी, बिल्कुल ऐसे ही हमने तो मगर जब हम हायर एजुकेशन में गए तो फिर हमें ये पता चला कि नहीं, बात इतनी सादा नहीं है जितनी आपने बता दी। जो 1971 में आपसे अलहदा हुए उनकी बुनियाद भी तो यही थी, वो भी तो ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले थे, वो भी ख़त्म रसालत पे, ख़त्म नबूवत पे यकीन रखते थे, वो हमारे मुसलमान भाई थे। उनकी हमारी तारीख़ एक थी, उनकी हमारी वो जो अरब तहज़ीब है वो एक थी, उनके और हमारे पैगम्बर जिन पर हम यकीन रखते हैं वो सब एक थे। नमाजें एक थी, रोज़े एक थे, इबादत एक थी, गुनाह सवाब एक थे। तो सारा कुछ एक होने के बावजूद और फिर पाकिस्तान बनाने में जो मरकजी किरदार है वो बंगालियों का है। ठीक है, ऐसे ही है। पाकिस्तान ये मुस्लिम लीग उन्होंने बनाई, बिल्कुल। करारदाद पाकिस्तान उन्होंने पेश की, ठीक है। और हमसे पहले, बहुत पहले, वो हमसे पहले, हम तो 1857 के बाद भी किताब से दूर रहे, पढ़ने से दूर रहे, मगर वो तो 1757 में जंगे प्लासी नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिश रूल, तो उनके उस जंग के बाद उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो हम तो उसके 150 साल बाद तक भी नहीं पढ़ने के लिए तैयार थे। तो वो एक मुहज़्ज़ब लोग थे, मुहज़्ज़ब मुसलमान थे और बड़े पक्के मुसलमान हैं, हमसे बहुत ज़्यादा पक्के मुसलमान। नहीं, ये मतलब अगर ये बात हम आम पाकिस्तानियों से करें कि वो हमारे से ज्यादा आज मान रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये पहले नहीं मानते थे। ये पहले यहाँ पे बहुत से लोग पैदा हुए हैं जो ये कहते थे कि पाकिस्तान अल्लाह का नूर और नूर को सवाल नहीं। ऐसे ये कभी क़यामत तक रहेगा, कभी टूट नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता। तो फिर जो 71 में टूटा था वो कौन था? वो कौन सा पाकिस्तान था? वो पाकिस्तान के लैटिन अमेरिका में है, वो यही पाकिस्तान था। आप ये देखें ना कि एक दानिश्वर में और एक मजजूब में फ़र्क होता है। ऐसे ही है। ये जो मजजूब थे, ये जो ज़हनी मरीज़ थे, वो उनका ये नैरेटिव था कि ये क़यामत तक रहेगा और ये रहेगा। हबीब जालब का शेर है, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा लहू से धो रहे हो। गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो। 70 में वो कह रहे हैं, यानी कि 71 में जो जालब का यकीन था वो इनके गुमान पे गालिब आ गया। ठीक है। अच्छा, आज आम पाकिस्तानी से पूछें कि आपके लिए मज़हब पहले है या आपके लिए पाकिस्तान पहले है, नेशन फर्स्ट और रिलीजियस फर्स्ट, तो वो क्या आंसर करते हैं? नहीं, ये अभी कल की बात है। परवेज़ मुशर्रफ जी इसी पाकिस्तान में, इसी अवाम के सामने खड़े होकर कह के गया सबसे पहले पाकिस्तान। उस वक़्त तो कोई नहीं बोला, उस वक़्त तो किसी ने नहीं कहा